اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ جی، سورہ مائدہ کی آخری دو رکوع ہم نے اس کی تلاوت سماعت کی ہے۔ الحمدللہ اس کا ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آیت یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ جو پچھلے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ آخری جو کچھ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ضمیمہ ہے۔ پچھلے کئی سوال ایڈریس کیے ہیں اللہ پاک نے لوگوں کے پوچھنے پہ، یا ویسے تشریح کی ہے کچھ بات۔ 5 سوال کیے تھے۔ وہ 5واں سوال جو تھا، جس میں وہ مشکل ہمیں بھی پیش آئی تھی اس کا کہ یہ شہادت دینے والا نظام جو ہے، کسی کے مرنے پر جو شہادت دینے والی، یہ تو اس صورت میں بیان نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ضمناً آ گیا ہے، کیونکہ یہ صورت کو سورہ میثاق بھی کہتے ہیں۔ مختلف وعدے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، اور سب سے بڑی جو اس میں حکم دیا گیا ہے نا، وہ میرے خیال میں وہ پچھلی صورت میں بھی ہے۔ اس میں وہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور پیچھے ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ شہداء للہ یکونوا قوامین بالقسط، ایسے آگے پیچھے ہے دونوں کا۔ یہ جو گواہی ہے نا، یہ جو عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد اور کوشش ہے، یہ جو وعدہ کیا ہوا ہے اللہ پاک سے، اس کی پوچھ ہوگی۔ آگے ذکر اس کا بھی آ رہا ہے۔ اور جو بنی اسرائیل سے ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس آخری کتاب کے آنے کی جو نشانیاں تھیں، اور وہ جو یہ جو نشانیاں، یہ جو گواہی تھی، یہود چھپا رہے تھے۔ ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اس قرآن کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو وہ یہ نشانیاں چھپاتے تھے، یہ ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ گواہی کو چھپانے کی یا اس میں غلطی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، یہ جو مرنے پہ جو گواہی لوگ، اس میں بھی لوگ گڑبڑ کر جاتے تھے نا، تو اس پہ جو گواہی چھپاتے ہیں تو اس کا کیا، یہ ذہن اس لیے آ گیا تھا۔ اوریجنل سوال یہ آنا چاہیے تھا کہ یہ جو گواہی چھپانے والی بات ہے اس پہ کیا۔ اب وہ گواہی چھپانے والی بات کے بعد یہ جو اب رکوع شروع ہوا ہے نا، یہ اصلی گواہی جو مسلمانوں سے بھی یہ شہادت لی گئی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ جو ہے، یہ جو نظام عدل قائم کرنے والا، اس میں اعدلوا وهو اقرب للتقوی، چاہے اس میں اس کے آگے یہ آتا ہے کہ چاہے اس کے مقابلے میں آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اس میں عدل قائم کرنا ہے۔ یہ نظام عدل دنیا میں قائم کرنے والا جو طریقہ تھا، اس پہ اب یہ واپس یہ کلام ادھر آ گیا کہ یہ جو گواہی دینے کا بنی اسرائیل سے جو حکم ہوا تھا، اب جو یہ کام اس امت مسلمہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہ بنو اسماعیل میں سے جو آنے والا نبی ہے اور اس کی جو امت بن رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بنو اسرائیل سے کیوں نہ ہو، اس امت میں جو شامل ہو گئے، اب اس امت کے ذمہ ہے یہ نظام دنیا میں قائم کرنا۔ اب اس کے متعلق اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اب یہود بھی ادھر موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، تو یہ اللہ پاک یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب نبیوں میں، ساری امتوں میں جتنے رسول آئے ہیں، یہ پچھلی دفعہ آیت ہم نے پڑھی تھی، یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن سارے رسول جب اللہ پاک جمع کر لے گا تو فیقول، ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا،
تمہیں جو پیغام دیا گیا تھا امت کو ڈیلیور کرنے کا، جو نظام قائم کرنے کا، جو امت کو تم نے پیش کیا، تمہاری امت نے اس نظام کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ ماذا اجبتم، لفظی مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو نظام لے کر تم امت کے پاس گئے تھے، اس پہ تمہاری امت کا ریسپانس کیا تھا؟ انہوں نے آگے کیا کہ ماذا اجبتم۔ اب آگے جو جواب ہے سارے نبیوں کا یہ جواب ہے، قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو نہیں پتا۔ انہیں تو اتنا پتہ ہے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام سے اگر پوچھا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا آگے ڈیٹیل بھی آ رہے، عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ ماذا اجبتا، تمہیں کیا سلوک کیا گیا تیرے، تو وہ کیا جواب؟ وہ یہ تو کہیں گے میرے حوارین تھے، ان تک میں نے پہنچایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتہ، وہ تو فوت ہو گئے، وہ یا اٹھا لیے گئے، وہ تو توفیتنی، ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو جو اس کے ساتھ، اس کے نظام کے ساتھ جو اس کی امت نے سلوک کیا ہے کہ بیٹا بھی بنا لیا ہے، تثلیث کا عقیدہ بھی گڑ لیا ہے، اس میں آگے ذکر آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی خبر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے زمانے کا، اس میں وہ آگے وہ آ رہا ہے، جب اللہ ان سے پوچھے گا نا کہ تم نے کیا کیا، تم نے، وہ آگے وہ کہتے ان کل تو ہاں ما تم تفہیم، جب تک میں ان میں تھا تب تک میں بات کا پتہ ہے، اس کے بعد تو مجھے کیا پتہ ہے۔ سارے اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری امت نے اس نظام کو کیسے لیا تھا، اس لیے سارے نبی یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں نہیں پتہ، تفصیل ہمیں نہیں پتہ۔ اور ذرا سی اس میں ایک اور بات بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، کسی بھی نبی سے پوچھا جائے، دنیا میں مجھ سے پوچھا جائے اگر کیا، تو میں اپنے قیاس کے مطابق ان کے متعلق میں کچھ کہہ دوں گا، بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ دیندار آدمی ہیں، میرا جو زن غالب ہوگا، میں کسی کے متعلق کچھ کہہ دوں گا، ایمان والا جی بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن اندرونی کیفیت، جو اصلی کیفیت ہے، واقعی وہ ایمان والا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو نہیں جانتے تھے، اللہ ماشاء اللہ جو کچھ اللہ نے ان کو بتائے، ورنہ تو منافقین کتنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جانتے تھے، کچھ سب کو نہیں بھی جانتے تھے، اللہ سب ان کو، یا ایھا الذین آمنوا، مومن نہیں جانتے تھے سارے۔ وہاں پہ دنیا میں تو گمان غالب کے حساب سے ہم بات کریں گے کہ ہاں جی یہ اچھا ہے تو یہ، لیکن آخرت میں تو گمان غالب والی بات نہیں، وہاں تو آخری حساب ہونا ہے، اس میں تو یقینی بات جو ہے وہی کی جا سکتی ہے، ظن غالب یا گمان غالب پہ بات نہیں کی جائے گی۔ جو ایکچول بات ہے وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، یہ دلوں کی باتیں تو جانتا ہے، غیب تو ہی جانتے ہیں، ہمارے بعد ہماری امت نے کیسے لیا، کیسے تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا گیا، یا مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے ساتھ میری امت نے کیا سلوک کیا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سارے نبی یہی کہیں گے۔ اور یہ دیکھیں سارے رسولوں سے، یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں کا اللہ پاک نے جمع کر، سب سے سوال ہوگا۔ وہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، دوسری جگہ ہم پڑھ کے آگئے ہیں، یہ آگے کہیں آئی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیا صورتحال ہوگی جب ہر امت پر ایک گواہ ہم لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی اس امت پر گواہ لائیں گے، اللہ ان سب پر گواہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ نظام اللہ پاک نے سارے نبیوں کو اپنی امت پر گواہ لانا ہے، اور وہ قیامت والا دن ہے، تو یہ اس کا منظر کشی اللہ پاک نے کی ہے۔ تو سارے نبیوں سے یہ سوال ہوگا، لیکن یہاں پہ جو آگے ذرا سی تفصیل اس سوال کی عیسیٰ علیہ السلام والی کی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد 500-600 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ پوری نبیوں کی لسٹ میں سے آخری نبی ہیں، کوئی نبی آنا نہیں کیا اس کے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو مثال کے طور پر اللہ نے اٹھایا، کیونکہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اپنی امت موجود ہے، امت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت، سارے امتی ہیں، ماننے والے یا نہ ماننے والے، سب کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، لیکن یہود کافی موجود ہیں، یہود کو کافی ایڈریس کیا، اس صورت میں بھی ایڈریس کیا ہے، اور عیسائیوں کو کافی ایڈریس کیا ہے، تو ان کو ذرا کرنے کے لیے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم،
کہ جب عیسیٰ کہے گا اس قیامت والے دن جب یہ گواہی لانے جائے گی جس دن حساب کتاب ہوگا تمہارے تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو کہاں تک پورا کیا، تمہیں جو شہداء للہ بنایا گیا اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا۔ تو یہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ، اچھا یہ بھی ایک ضروری، اذ قال، قالت یہ ماضی کا صیغہ ہے، پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، یہ تو ماضی کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کب کی ذکر کر رہے ہیں؟ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ پاک یہ قالا ماضی کا صیغہ لگا رہا ہے۔ اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اتنی یقینی چیز ہے کہ ایز اف اٹ ہیز بین ڈن، یہ ہو چکا، اس لیے اس کو قالا لگائے۔ یہ اتنی یقینی بات ہے کہ جیسے یہ ہو چکی۔ اذ قال اللہ، عیسیٰ کو اللہ نے کہہ دیا، ایسے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اتنی یقینی بات ہے۔ تو ہم تو ترجمہ یہ کریں کہ جب عیسیٰ کو کہا جائے گا، عیسیٰ، اللہ پاک کہے گا، عیسیٰ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر یا عیسیٰ ابن مریم خطاب کیا ہے، اس کی وجہ تو ان کا والد نہیں ہے، ایک تو والد نہ ہونے کی وجہ سے، صرف بیٹے معجزانہ پیدائش ہونے کی وجہ سے ان کو خطاب عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے۔ ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اس حوالے سے، یہ جو ہے نا، یہ سورہ 19 سپارہ الفرقان میں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا حاذا القرآن مہجورا، ہاں رسول وہ کہیں گے، ماضی میں کہیں گے نا، یہ بھی وہاں پہ بھی استعمال ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ بھی یقینی بات ہے کہ رسول گواہی دے گا کہ اس میری قوم نے چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو، یہی ہے نا، یہ یقینی بات ہے کہ رسول یوں گواہی دیں گے، یہ بھی اسی طرح ہے، اسی طرح ہے۔ تو اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے تھے کہ ان کو عیسیٰ ابن مریم خطاب اس لیے کیا گیا کہ یہ بھی طے ہو کہ یہ اس وجہ سے ان کا والد تو ہے نہیں، خصوصی طور پر کہ مریم کے ذریعے سے خصوصی طور پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا نا تثلیث والا نظام بننا ہے، اس کو تثلیث والا نظام بننا ہے، اللہ کا بیٹا انہوں نے بنا لیا، تو اس لیے اللہ پاک نے ڈائریکٹ ابن مریم بار بار اللہ پاک نے ان کو خطاب کیا کہ اللہ کا بیٹا نہ بنانا، اس وجہ سے۔ اور ایک اور بھی بات اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بات قرآن پاک میں تھرو آؤٹ قرآن سارے نبیوں کے لیے قوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ ذکر، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قوم کا ذکر کہیں نہیں ہے قرآن پاک میں۔ اس کی وجہ شاید علماء نے یہ لکھی ہے، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ عام طور پر میں کس قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں وہ باپ کے ذریعے سے چلتی ہے، قوم قبیلہ کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، باپ کی وجہ سے چلتے ہیں نا، باپ کی وجہ سے۔ مریم علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہوں گی، لیکن قوم میں شامل ہونے کے لیے باپ کا ذریعہ ایک یہ طریقہ یہ بھی ہے کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئی، یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ اللہ پاک نے قوم کے نام سے پکارا ہی نہیں اللہ کہ تیری قوم نہیں کہا۔ دوسرے جو ان کا جو نصارہ ہے وہ کہتے ہیں، جس قرآن میں آئے ہوئے ہیں، ہاں تو جس کا اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ہاں یہ نہیں کہ نصارہ قوم ہے یا ہاں سب کو ہاں نصارہ کہا جاتا ہے، ہاں قالوا انا نصارہ، یہ آل یہود کے لیے بھیجے گئے تھے، ہیں یہود کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہاں ہاں یہودی ہیں نا سارے، یہ یہود ہیں سارے، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کے نبی ہیں نا، یہودی ہیں، انہی میں سے عیسائی ہیں نا، ان یہودیوں کی طرف آخری نبی ہیں نا، یہودیوں کی طرف یہ آخری نبی ہیں، انہی یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، یا جو بھی انہوں نے قتل کر دیا، یہودیوں کی طرف آخری نبی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا جائے گا، اور پھر ان کو سوال کرتے ہوئے اللہ پاک پھر پورا مکالمہ ہے، اور یہ تو ایک نبی کا ذکر کیا ہے، شاید باقی نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا، اور پھر وہ گواہی۔ یہ اصل میں دیکھیں جب اس سے پوچھا جائے گا عیسیٰ علیہ اذکر نعمتی علیکا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اذکر، یاد کر، نعمتی علیکا، میری نعمتوں کو جو تجھ پر ہوئی ہیں، والا والدتک، تیری والدہ پر بھی کتنی نعمتیں ہم کی، ان کو یاد کر۔ اب اللہ پاک نے وہ نعمتیں گنوائی ہیں، یہ نعمتیں پہلے بھی سورہ آل عمران میں بھی گنوائی ہیں، یہاں پہ اذ ایدتک بروح القدس۔ اب کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے کچھ نعمتیں گنوائی، اذ ایدتک، ایدت مدد دینا، ہاتھ دینا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تائید کرنا، ایدہ یؤید تائیدن، یہ اس باب تفعیل سے ہے نا، تائید کرنا، مدد کرنا۔ اذ ایدتک، جب تیری مدد میں نے کی، بروح القدس،
جبریل علیہ السلام کے ساتھ. علماء کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی آلموسٹ جبریل علیہ السلام تقریباً ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. مطلب بہت زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے سارے نظام میں ان کے ساتھ، ان کے مددگار کے طور پر روح القدس ان کے ساتھ ہوتے تھے. یہ لفظ انگلش والا ایڈ بھی اسی سے ہے. ہاں ایڈ بھی ہاتھ دینا، مدد دینا، ایدہ ایڈین الف یا دال، اس کو اردو میں ایڈ کہہ دیں گے. تو ایدتک بروح القدس، تو جبریل سے تمہاری مدد کی تھرو آؤٹ عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کے. جبریل علیہ السلام پیدائش کے وقت سے، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، وہاں پہ ذکر کریں گے کہ ابراہیم جبریل علیہ السلام پیدائش کے نظام میں بھی جبریل علیہ السلام کی پھونک یا روح اس میں شامل ہے. وہ کہتے ہیں نفخ جبریل کا تھا مریم علیہ السلام پر. اس ایت تو کبر، یہ ایک نعمت، یہ ہر وقت تمہارے ساتھ. تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور یہ اگلی نعمت ہے. تکلم، تو کلام کرتا تھا، تکلم الناس، تو نے کلام کیا کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد، اس پنگوڑے میں، اس مہد میں، گود میں، ماں کی گود میں تم نے. وکہلا، کہل کہولت اردو میں استعمال ہوتا ہے، مڈل ایج کو کہولت والی ایج کہتے ہیں. مڈل ایج کہتے ہیں 30 کے بعد، 30 سے 50 تک کی جو ایج ہے اس کو کہولت والی ایج کہتے ہیں. تو وکہلا، اور بڑے ہو کر بھی، ہم ترجمہ کیا کریں کہولت والی ایج میں یا بڑے ہو کر بھی. اس تکلم الناس فی المہد، مہد میں ان کے. یہ تو مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، جو مریم علیہ السلام جب اس کو اٹھا کے لے آئی، فاتت بھی قوم، جب قوم کے پاس لے آئے تو قوم نے کہا یہ کیا کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہو. ابراہیم مریم علیہ السلام تو پریشان تھی. سورہ مریم میں تفصیل سب نے پڑھی ہوگی اس میں. تو اس کو مریم علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا کہ تم کے روزے سے ہوں، تو بچے کی طرف اشارہ کر دی. فاشارت الیہ، اس کے بعد جو فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں جو اتنا ابھی مہد میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ کیسے بات کریں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کتنے دنوں کا ہوگا، 2-4 دن کا بچہ ہوگا. اتنے ہی دنوں کے بعد وہ آگے تھے، قوم میں لے کر آ گئی تھی اتنا چھوٹا. وہ جو اس نے قال انی عبد اللہ، وہ پوری تقریر ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اتنی بڑی تقریر ہے، وہ بچہ بول رہا ہے. اب اس کا یہ بولنا جو ہے نا، یہ معجزہ اس مریم علیہ السلام کی تقدس کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے. کیوں اس کو کہا یہ کہاں سے لے آئی، تو اس نے کہا اسی سے پوچھو. تو ثابت ہو گیا نا، یہ تو کوئی خصوصی بچہ ہے. یہ جو مریم کہہ رہی ہے کہ میں ویسے ہی پریگننٹ ہو گئی ہوں، یہ تو دیکھیں، یہ تو معجزانہ طور پر ہے. یہ من مانے مریم علیہ السلام کو کرنے کے لیے، اس کو اس کی تقدس کی بحالی کے لیے یا جیسے بھی. تو اس وقت اللہ پاک نے ان سے کلام کروایا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمت اللہ پاک یاد دلا. اور یہ بھی یاد رکھو اس وقت تجھ پر اور تیری والدہ پر، دونوں پر یہ نعمت ہے نا، اللہ والدتک، دونوں پر ہے. وکہلا، اور بڑے ہو کر بھی ظاہر ہے وہ نبی تھے، رسول تھے، امت کو انہوں نے اپنا پیغام دیا، یہ بات کہی، وہ بھی ہے. کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وکہلا والی جو عمر ہے نا ان کی، وہ دوبارہ جب آئیں گے دنیا پر، وہ 33 ایئرس کے کہتے ہیں، 33 ایئرس کے اٹھا لیے گئے نا. وہ کہتے ہیں دوبارہ جب آئیں گے تو پھر دوبارہ جو اپنا کام محنت کریں گے وکالہ. لیکن جو بھی ہو، جو اس مہد میں اور اپنی جوانی کے وقت بھی جو انہوں نے پیغام دیا، اتنا بھی کافی ہے. لیکن جو ہمارا اہل سنت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دوبارہ انہوں نے تشریف لانا ہے، اور اس میں بھی وہ کہولت والی عمر ان کی ہوگی، وہ اپنا کام کریں گے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. علمت، میں نے تمہیں تعلیم دی. علم یعلم، میں نے تمہیں سکھایا. علمتک الکتاب، کتاب کی تعلیم دی. والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دی. پھر آگے ہے والتوراۃ والانجیل. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ تورات انجیل، یہ دو چیزیں جو ہیں، تورات انجیل الگ سے ذکر کیا ہوا ہے.
علماء نے یوں کہا کہ یہ الکتاب والحکمہ جو ہے یہ تو واو عطف والی ہے، کتاب اور حکمت یہ دو چیزیں، یہ اور یہ اگلی واو جو ہے اگلی حکمت کے بعد والتورات والی جو یہ واو ہے اس کو واو تفسیری کہتے ہیں، یا اس کو بیان کرنے والی کہتے ہیں واو تفسیری، کہ یہ کتاب کیا ہے؟ تورات ہے، حکمت جو ہے وہ انجیل ہے، ریسپیکٹیولی اس کو ریسپیکٹیولی اس کو کہا گیا۔ یہ ذرا سا فرق کے ساتھ کیا ہے؟ کتاب وہ چیز ہے، کتب علیکم الصیام کتب تم پر لکھ دیے گئے، یہ قوانین ہیں، قوانین کا جو بیان ہوتا ہے، شریعت جس کو کہتے ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، شریعت ہے وہ قوانین ہے، وہ تورات میں ہے۔ تورات میں یہ جو اخلاقی یا آخرت کے عقیدے والی یا اور اس قسم کی باتیں ہیں، انجیل میں ہے وہ انجیل میں یہ آخرت کی اخلاقی ڈیولپمنٹ، تزکیہ نفس، اس قسم یہ جو ان کو حکمت کہا جاتا ہے، وہ حکمت کی باتیں انجیل میں ہیں، احکامات نہیں ہیں اس قسم کے۔ جو شریعت ہے وہ تورات میں ہے۔ تو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو دونوں تعلیم، عیسیٰ علیہ السلام تو آئی تورات کی تورات کو کینسل کرنے تو نہیں آئے تھے، اس میں جو کمیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ اسپیشلی کمی کیا تھی؟ یہ والا ایلیمنٹ جو حکمت والا ایلیمنٹ تھا، آخرت پہ ایمان، اخلاق اور تزکیہ نفس اور یہ جو باتیں تھیں اس کی کمی تھی، تو اس پہ توحید یہ لے کر آئے تھے۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کو یوں اللہ پاک نے ریسپیکٹیولی بیان کیا۔ تو اللہ پاک یاد دیا ہے کہ تم کو ہم نے یہ بھی کتاب و حکمت بھی دی تھی تورات و انجیل کی صورت میں۔ پھر اور نعمتیں ہیں، ان کے معجزے اور وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، کہ جب تو تخلیق کرتا تھا، بناتا تھا، تخلیق تو خالق تو اللہ ہے، لیکن موجود ایک چیز کو بنا کے اس کو کوئی اور چیز بنانا اس کو ہم تخلیق کہتے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے تخلیق کر لیا، بنا لیا۔ تو وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، تین مٹی کو کہتے ہیں، کیچڑ کو کہتے ہیں، گارے کو کہتے ہیں، مِنَ الطِّينِ گارے سے، مٹی سے بناتا تھا، کہیا کا تو وہ ہے نا کی طرح، حیت اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کی شکل و صورت، حیت الطیر، طیر کی، پرندے کی شکل و صورت کی طرح کی چیز بنا لیتے تھے، بے اذنی، میرے حکم سے بناتے تھے۔ فتنفخو، نفخ ینفخو، پھونک مارنا، اچھا روح کو بھی پھونک مارنا کہتے ہیں، روح وہ ہلکی پھونک ہوتی ہے اور نفخ ذرا زور والی پھونک ہوتی ہے، دونوں روح۔ فتنفخو تو اس میں تو پھونک مارتا تھا، فیہا اس میں، اس پرندے میں جو حیت ہے، فتکونو تو ہو جاتی تھی وہ، مؤنث ہے نا چونکہ کہیت الطیر، فتکونو وہ ہو جاتا تھا، طیرن پرندہ بن جاتا تھا، بیزنی میرے حکم سے۔ یہ ہر دفعہ 4 دفعہ اللہ پاک نے بیزنی کہا ہے۔ بیزنی یہ کہا ہے کہ اسی بنیاد پر شاید عیسائیوں نے اس کو الوہیت کا درجہ دے دیا تھا کہ یہ کمال تھا، اللہ تھا، وہ تو خود اللہ تھا، یہ والے کام کرنے والا یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ جو کام، تو اس لیے وہ اللہ پاک نے گنے، یہ تیرا کام نہیں تھا، یہ معجزہ تھا، اور معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا فاعل تو اللہ ہوتا ہے، وہ صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ تو بیزنی اللہ پاک نے بار بار کہا میرے حکم سے تو کرتا تھا، اپنے طور پر نہیں کرتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، مجھے اب آیت یاد آتی ہے نہیں، کہ نبی علیہ السلام کو جب کہا جاتا ہے نا کہ تمہارے لیے یہ انگوروں کے باغ ہو جائیں، تمہارے لیے سیڑھی ہو جائے آسمان کی طرف جانے والی، سونے کا تمہارا گھر ہو جائے، یا تو ہم پہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، بنی اسرائیل میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کل، اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل حل کنت الا بشر الرسولہ، کہ تو کہہ دے میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، یہ میرا کام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہے گا، تو معجزہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جب بھی مرضی ہوتا ہے، فرمائش پر نہیں ہوتا۔ یہ فرمائش والی بات آگے بھی آ رہی ہے، ایک معجزے کی بات آگے، فرمائش والے معجزہ بھی، تو یہ تو اللہ کا کام ہوتا ہے، اس کا فاعل، معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیزنی میرے حکم سے، میری مرضی سے ہوتا تھا بیزنی۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بیزنی، تبرئ ابرا یبرئ، یہ بری ہو جانا، بری ہونا اردو کے اسی سے ہے نا، تبرئ ٹھیک ہو جانا، کسی بیماری سے دور ہو جانا، بری ہو جانا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، تو ٹھیک کرتا تھا، الأکمہ، اکمہ کہتے ہیں جو پیدائشی اندھا ہو، مادرزاد اندھا، اس کو کہتے ہیں، دوسرے کو اما کہتے ہیں نا، وہ
تو تبریل اکمہ مادرزاد اندھے کو تم ٹھیک کر دیتے، والابرسا اور برس والے بندے کو جس کو وہ بیماری ہوتی تھی برس کی، بیزنی میرے ٹھیک ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشہور یہ ان کی معجزات ہیں۔ وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، جب تو نکالتا تھا مردے کو میرے حکم سے۔ اب یہاں پہ زندہ کرنے کا لفظ نہیں آیا ہوا، یہاں پہ نہیں آیا ہوا، پیچھے آئے ہوا کہیں اور جگہ آیا ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا جو یہ معجزے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں، یہ معجزے تجھے دیے تھے، تیری ماں پر بھی اور تجھ پر بھی میں نے بڑے فضل کیے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کفا یکفو پہلے بھی پڑھا ہے، روکنا۔ کف ہاتھ کو کہتے ہیں، اوریجنلی ہاتھ سے روکنے کو کفا یکفو کہتے ہیں، ویسے بھی روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس بنی اسرائیل کو جب ہم نے روکا عن کا آپ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ جب تو آیا ان کے پاس، بالبینات بینات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، تو جب تو لایا دلیلیں، جا بے کے ساتھ جب آئے گا ترجمہ ہم کریں گے، جب تو لایا یہ دلیلیں، فقال الذین کفروا، تو منہم ان میں سے کافروں نے کیا کیا بنی اسرائیل میں، ان ھذا الا سحر مبین، ان ھذا الا، یہ پہلے بھی کہا کہ ان کے بعد کوئی لفظ آ کے الا آئے تو اس ان کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں، ان ھذا یہ نہیں ہے الا سوائے اس کے سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ یہ جو ساری باتیں، جب یہ دلائل، یہ اوپر سارے دلیلیں بھی ہیں، یہ جو دلیلیں تو معجزات تو لے کر جو آیا تھا، تو یہ سارے کافر آپ کہنے لگے کہ یہ تو سارا جادو ہے، یہ کہتے ہیں سارے کافر ان سارے معجزات کو جادو ہی کہتے رہتے ہیں۔ اگلی نعمت بھی پھر یاد دلا رہے ہیں اگلے آیت میں، وَإِذْ أَوْحَيْتُ وحی کرنا، اوحیتو میں نے وحی کی، الی الحواریین حواریین کو، حواری حضرت ان کے ایمان لانے والے وہ انصار جن سے وہ ان کا نام انصار پڑا، نصارہ پڑا، انصار نہیں نصارہ پڑا کہ کونو انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو اس لیے ان کا نام نصارہ پڑا، ان کی طرف وحی کی۔ یہ وحی کا کیا مطلب ہے؟ یہ لغوی معنی ہے، ویسے وحی تو ہم وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو نبیوں کی طرف جو احکامات آتے ہیں وہ اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی ڈکشنری میں وحی کرنے کا مطلب ہے کسی کے دل میں بات ڈال دینا، اشارہ کرنے کو بھی وحی کرنا کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں وہ وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّخْلِ، وہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اللہ پاک نے، کیا مطلب ہے؟ وہ وحی کا مطلب ہے اس میں یہ بات ڈال دی اس میں، تو یہ بھی اسی طرح کہ حواریین کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی، ان آمنوا بی وبرسولی، تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ یہ کیسے ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا من انصاری الی اللہ، میرے کون اللہ کے لیے میری کون مدد کرے گا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، وہ اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس پر ہم ایمان لائیں گے اور اس کو مدد کریں گے۔ قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، وشہد، اور تو بھی گواہ ہو جا، باننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، تو مسلم ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلے بھی ہم نے کہا کہ سارے نبیوں کا دین جو تھا اسلامی تھا، سارے نبیوں کے امتی جو تھے وہ مسلمان تھے، تو قال باننا، وہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ پاک نے نعمتیں یاد ہیں، یہ کہاں پہ ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ قیامت والے دن اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے اللہ پاک نے مجھ پر بڑے کرم کیے ہیں، یہ سارے معجزے اللہ پاک ہی کرواتا رہا ہے مجھے اللہ پاک نہیں کروا رہا ہے، اور حواریین کی مدد جو ملی ہے وہ بھی اللہ پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کیوں؟ اصل میں وہاں تو یوم الدین ہے نا، اس دن تو حساب ہونا ہے، ہر ایک کو پورا حساب دے کے دینا ہے نا، تو یہ سارا حساب ان کا ہو رہا ہے، ان پہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے نا، اس امت پہ مقدمہ، ہر امت پہ مقدمہ چلے گا، ہر شخص پر مقدمہ چلے گا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے نا، اپنا حساب ہونا ہے، تو وہ اصل میں ان کا حساب، ان پہ اتمام حجت ہو رہا ہے، ان کے دلائل اللہ پاک دے رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے سارے کام یہ کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کرنے آئے تھے آگے، اس قال الحواریون، یہ اسی میں حواریون نے ایک کہا، یہ بھی یاد کرو، اذ قال الحواریون، جب حواریون نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ عیسائی بول رہے ہیں،
حواری کون ہے؟ عیسائی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس لیے یہ لفظ بول رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ ابن مریم ہی کہتے تھے ان کو. یہ تم نے بنا لیا بعد میں نا. یہ 300 سال بعد ہوا ہے جی ان کو بیٹا بنانے والا جو چکر. بس مریم علیہ السلام کو آگے جو ذکر ہے، مریم علیہ السلام کو جو انہوں نے الہ بنایا ہے نا. اچھا مریم علیہ السلام کو وہاں پہ ذکر پتہ نہیں میں آ جائے گا. مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے الہ، ویسے تو ہم کہتے ہیں 3 اقلوم ہم نے کون بنایا کہ اللہ اور ابن اللہ اور روح القدس، یہی کہتے ہیں نا، یہی 3 تثلیث کہتے ہیں. چوتھا ان کا مریم علیہ السلام کو بھی بنایا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ والا نظریہ ان کا بڑا مضبوط تھا. یہ جو اوپر رومی سلطنت کے جو بادشاہ تھے اس کے جھنڈے پہ مریم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری مقدس ہے، ہماری الہ. یہ آگے ذکر آ رہا ہے. تو اس کا حواریون نے عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کر کہا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. حل کیا، یستطیع، استطاع یستطیع کر سکتا ہے، ترجمہ تو یہ ہوتے ہیں کیا کر سکتا ہے ربو کا، تیرا رب یہ کر سکتا ہے کیا، ان ینزل علینا کہ وہ اتارے ہم پر. نزل ینزل ان لگنے سے ینزل، ان ینزل علینا کہ ہم پر نازل کرے مائدۃ من السماء آسمان سے ایک خوان. ایسا خوان، مائدہ اس کو کہتے ہیں ایسا خوان، ایسی ٹرے، ایسی پلیٹ، ایسا کپڑا جس پہ خوراک رکھی ہوئی ہو، اس کو خوان کے، خالی کو نہیں کہتے، خالی دسترخوان کو نہیں کہتے. خوراک سے لدا ہوا خوان جو ہے اس کو مائدہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس صورت کا نام مائدہ بھی ہے، یہی لفظ اسی وجہ. تو کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے بھرا ہوا. انہوں نے آگے سے کیا، قالت اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو اللہ سے. یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم یہ فرمائشی معجزہ کدھر مانگ رہے ہو؟ فرمائشی کیونکہ فرمائشی آگے یہ سخت ناپسند ہوتا ہے نبیوں کو. فرمائشی معجزہ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم رب کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ان پہ بجلی گری، کڑک گری، وہ تباہ ہو گئے، ایسے مر گئے تھے نا. ان کو دوبارہ اللہ پاک نے زندہ کیا. فرمائشی معجزے پہ اللہ پاک پسند نہیں کرتا اس بات کو، نبی بھی پسند نہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ قالت اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو اس قسم کی فرمائش مت کرو. آگے اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ یستطیع، کیا تیرا رب کر سکتا ہے، یہ کون بول رہا ہے؟ حواریین. کون؟ ایمان والے صحابہ. ان کے صحابی ہیں نا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے. حواری لفظ جو ہے اس کی بھی لفظ کہاں سے نکلا ہے، لیکن سارے جانتے ہیں ان کے صحابہ جو ہیں، اس پہ ہم نہیں جاتے کہ لفظ حواریون بنا کیسے ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی جو تھے، ان کے ساتھی جو تھے، مومن تھے ہی مومن. انصار اللہ وہی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ پسند بھی کرتا ہے ان کو مومن تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، تیرا رب کر سکتا ہے. اس کر سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ اس میں قدرت ہے؟ یہ نہیں، ایسے نہیں پوچھا انہوں نے. ان کو پتہ ہے وہ کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب یہ کرے گا. ایسے ہی ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے یار آپ یہ کر سکتے ہو، ذرا تنویر یہ کر سکتے ہو کہ گاڑی لے آؤ. قدرت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اس کو مناسب ہے، یہ کر لے گا. یہ بات دونوں باتیں دونوں طریقے سے ہو سکتے ہیں، کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں یار ذرا ابتباع تک جا سکتے ہو؟ کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ قدرت تو ہے، جا سکتے ہو. پوچھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاسبل ہے تیرے لیے وہاں جانا، اب مناسب ہے، تو کر لے گا یہ کام میرے لیے. تو یہ وہ کہ تیرا رب اتارے گا ہمارے لیے. انہیں پتہ تھا وہ اتار سکتا ہے. یہ بات قدرت نہیں پوچھ رہے، حکمت پوچھ رہے ہیں. یا کیا اس کو حکمت کہیں کہ اس کا کیا لفظ کہیں کہ یہ ہمارے لیے قدرت تو اللہ پاک کو موجود ہے، مناسب ہے، وہ کرے گا ہمارے لیے. انہوں نے کہا مت ایسا سوال کرو. سوال تھوڑا سا جو ہے نا، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمارا رب اس طرح کر سکتا ہے. میں نے کہا آپ کا اللہ بھائی یہ ہے آپ کا یہ سوال اس کا جواب کچھ اس طرح مزے کا نہیں
ہاں آپ کا رب، اپنا رب نہیں کہا انہوں نے، ہاں رب بھی. تو عیسیٰ علیہ السلام سے چونکہ بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ ایسے خطاب کیا جاتا کہ اپنے رب سے کہا، آپ کا رب یہ کہا گیا. اور اس میں ایک اور بات ابھی آپ بات کر رہے تھے، ایک بات ذہن میں آئی کہ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے. چلیں اگر کوئی قالو، انہوں نے کہا انہوں نے جواب کیا دیا اس بات کا، نریدو، ہم تو چاہتے ہیں، نریدو ارادہ یریدو، ہم چاہتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں. اصل بات کیوں ہے؟ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ملے. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ملے. یہ کوئی ایسی معیوب، اس طرح کی بات معیوب نہیں ہے، نبی نے بھی کہی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دل کو اور اطمینان ملے. ظاہر ہے نبی بھی اطمینان کے لیے یہ بات کر رہا ہے، تو یہ تو عام انسان ہے نا، یہ تو عام انسان ہے. وَنَعْلَمَ، اور پھر ہم یہ جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے بالکل ہمیں سچ بات بتائی ہوئی ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر ہم اس پہ ہم گواہ بن جائیں گے، اور تو نبی ہے اور تیرے لیے محنت کریں گے جو بھی ہے. تو یہ انہوں نے مائدہ کی اسپیشلی فرمائش کی. اب عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کیا کہ اگلے، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، دعا کی، اللہم، اے ہمارے رب، اللہم، یا اللہ، جس کو ہم یا اللہ کہتے ہیں نا، ویسے ہر ایک کے ساتھ یا لگتا ہے نا، پکارنے کے لیے یا لگتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ میم مشدد بھی لگتا ہے بعد میں، معنی اس کا یا اللہ ہی ہوتا ہے. اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، یا اللہ. ربنا، اللہم ربنا، اے ہمارے اللہ، ہمارے رب، انزل علینا مائدہ، انہوں نے دعا کیا یا اللہ تو اتار دے یہ مائدہ، مائدہ من السماء، یہ آسمان سے تو اتارے، تکون لنا، ہوگا وہ، اب یہ ہوگی ہے جیسے وہی مؤنث مذکر ہے، لیکن ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ہوگا کہیں گے، تکون تو مؤنث کے لیے ہوتا ہے نا، تکون لنا، ہوگا وہ ہمارے لیے، عیدن، ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوگا، ہمارے لیے عید ہوگا، لیولنا وآخرنا، اب کے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ بڑا معجزہ ہوگا کہ اترا ہے تو پھر لوگوں نے اس میں سے کھایا ہے، ہم کھائیں گے، ہمارے دل کا اطمینان ہوگا. وآخرنا وآیۃ منک، ایک معجزہ ہوگا تیری طرف سے، ایک اور معجزہ ہوگا، اور بھی معجزے دکھائے ہیں، ایک اور تو نشانی ہوگی تیری تھی. ورزقنا، یہ کون کر رہے ہیں؟ وآیۃ منک، یہ کون بول رہے ہیں؟ وآیۃ منک، اللہ کی طرف سے، یہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں نا کہ تیری طرف سے ایک اور معجزہ ہوگا، ایک اور نشانی ہوگی. ورزقنا، تو ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا ہے. یہاں پہ یہ سوال اور ان کا دعا ختم ہو گئی ہے. اب یہ خوان اترا ہے یا نہیں اترا یہ نہیں پتا، اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے. قال اللہ، اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں، انی منزلها علیکم، میں اتارنے والا ہوں. منزل، نزلہ ینزلو کا جو اس میں فاعل رہتا ہے وہ منزل ہے، میں اتارنے والا. منزل کس کو کہتے ہیں؟ اتارنے والا. میں اتارنے والا ہوں علیکم، مطلب یہ کام میں کرنے والا ہوں، اپنے آپ کو فاعل کہا ہے نا، منزل ہوا، میں کرنے والا ہوں، یا کر سکتا ہوں علیکم. فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر تم نے سے کسی نے انکار کر دیا نا، فَإِنِّي، یقیناً میں، اعذبہ، اس کو عذاب دوں گا، اس کو عذاب لا اعذبہ، کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، احدن، کسی ایک کو بھی، من العالمین، پورے عالم میں کسی کو اتنا بڑا عذاب نہ دیا ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اور جب یہ خبر انہوں نے سنی، اب آگے بیان نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ خوان اترا یا نہیں اترا، یہ نہ قرآن میں بیان ہے اور نہ ان کی کتابوں میں بیان ہے، ان کی تورات وغیرہ میں بھی اس کا تفصیل آگے کوئی نہیں ہے. آگے ہمارے یہ خاموش ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دھمکی کے بعد شاید وہ ڈر گئے ہوں گے، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا ہوگا، پیچھے ہٹ گئے ہوں گے شاید، ورنہ تو اللہ پاک نے کہا میں اتارنے والا ہوں. اللہ نے جب کہہ دیا میں اتارنے والا ہوں تو پھر آیا کہ آیا. لیکن شاید انہوں نے معافی مانگی یا کچھ بھی، آگے اللہ نے نہ قرآن نے بیان کیا نہ یہ بیان کیا ہے، بس یہ حواریون کو وہ پھر ڈر گئے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یہ اگلا جو ہے نا، یہ درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دنیا کی باتیں یاد دلائی ہیں. بات قیامت میں ہو رہی ہے، یہ
اس وقت آخرت میں یہ مقدمہ لگا ہوا ہے، اس مقدمے میں یہ اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے اس کو. تو پھر اسی قیامت والے دن کا اللہ پاک وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب ترجمہ کیا کروں، جب اللہ پوچھے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے ابن مریم عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اَأَنْتَ کیا تو نے، قلتا تو نے کہا، للناس لوگ، کیا تو نے لوگوں کو کہا، للناس اتخذونی، اتخذ یتخذو پکڑنا، بنا لینا، اتخذونی مجھے بنا لو، کیا، و امیہ اور میری ماں کو بنا لو، الہین دو الہ بنا لو، معبود ہم ترجمہ کرتے ہیں، الہ ترجمہ کر لیں، دو الہ، تم دو الہ بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کیا تو نے کہا تھا. اب یہ کتنا سوال ہے. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا، سیدھی سی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے میں نے نہیں کہا، لیکن اتمام حجت کا طریقہ ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہیں کہ تم نے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے، ہمارے پتہ نہیں، اب ہمارے علماء نے لکھا ہوا ہے اس بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پہ کہتے ہیں کہ اتنے خوفزدہ ہوں گے اس سوال پر کہ ان کے بالوں کی جڑ سے خون نکل آئے گا. مطلب ایک بہت ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی بڑی مشکل بات ہے. اللہ کے سامنے اللہ جب سوال کر رہا ہو تو بات تو بہت مشکل ہے. چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں کہا، اللہ اتمام حجت کے لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور جواب دہ ہونا یا کہ کسی بات کو اللہ جب پوچھے گا، سوال دیکھیں نا کتنا سخت. انت قلت للناس اتخذونی، تو نے کہا تھا، ایسی ہے نا، تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو. قالا، وہ بولیں گے سبحانک، تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں. اصبح سبحانک، یہ کہتے ہیں اس کی وہ فعل جو ہے حذف شدہ ہے. سبحانک، تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ما یکون لی کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے، ما نہیں ہو سکتا میرے لیے، نہیں ما نہیں نفی والا ہے، ما یکون لی میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے، ان اقولا کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق جو مجھے حق نہیں پہنچتا، وہ بات میں کیسے کر سکتا ہوں. نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ کی نگرانی میں ہوں، تو نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کرنے جا، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں. ما یکون لی ان اقولا کہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے، ان اقولا کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق جو جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، جو حق کے ساتھ میرے لیے حق کے ساتھ نہیں ہے، جو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. آگے پھر کہتے ہیں ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہوتا، کہا تھا، ان کنت ماضی ہے نا، ان کنت قلتہ اگر میں نے یہ کہا ہے تو فقد علمتا، تجھے پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، تجھے پتہ ہے. اب یہ اللہ کے سامنے اپنا کر رہے ہیں، تو جانتے ہیں اللہ پاک. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے، ان پہ گواہی ہو رہی ہے سارے بنی اسرائیل پر جو ان کے ماننے والے ہیں. کیا کہ ان کنت قلتہ فقد علمتا، تو یقیناً جان چکا ہے، تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، جو میرے اندر ہے. غیب کا جاننے والا تو صرف اللہ ہے نا، میں کہا نبی تو نہیں غیب جانتا. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، میرے ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سوال کیوں ہو رہا ہے مجھ سے، میں تیرے دل کی، تیرے اندر کی بات نہیں جانتا، میں نہیں ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. یہ غیب کی باتیں جاننا تیرا ہی کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ بات ہے. ما قلت لہم، پھر اگلی بھی توجیہ کرتے ہیں. ابھی جب اتنا بڑا سوال ہو گیا، یہ دیکھیں اللہ انہوں نے، اگر میں کیسے کہہ سکتا ہوں اتنا ناحق بات، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہیں. پھر دوسرا کہتے ہیں کہ اگر میں نے کہا ہے تو تجھے تو پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہے تمہیں، تو میرے دل کی حالت جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا. یہ تیسری بات انہوں نے کی، تو غیب جاننے والا. ما قلت لہم، میں نے انہیں نہیں کہا، الا سوائے اس کے، ما امرتنی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. امرتنی تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم بھی آگے آ گئے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. وہ حکم کیا تھا کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں نے یہی کہا ہے، میں نے اس کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں کہا. یہی کہا ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، میرا معبود بھی اللہ ہے، تمہارا معبود بھی اللہ ہے، تم اسی کی عبادت کرو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں تو گواہ تھا ان پر، ان پہ گواہ تھا، شاہد تھا.
ما دم تو فیہم، جب تک میں ان میں تھا، یہ وجہ ہے نا، اس وجہ سے سارے نبی کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں یہ بات ہمیں نہیں پتہ، وہ جو پیچھے ہم نے کہا قالوا لا علم لنا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علم میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں صحابہ ہیں، میرے دور کے لوگوں کا کیا پتہ ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ کیا کچھ سلوک کر گزرے ہیں۔ دیکھیں نا ہم نے دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہمارے لوگوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین تو نہیں لے کر آئے تھے جو جو سلوک اب ہمارے مختلف پتہ نہیں کون کون کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جب تک میں تھا تو میں تو اس پر گواہ ہوں، یہ جو کام میں نے کیا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، وفات دے لی، جو لوگ ان کے مرنے کے قائل ہیں وہ تو کہتے ہیں اس کا ترجمہ وفات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں، بقرہ نہیں آل عمران میں ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ ہم اوفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے، نہیں، توفا کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا لے لینا، وفا بھی اسی سے نکلا ہوا ہے نا، وفا پورے کا پورا لے لینا۔ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی موت کا، نبیوں کی موت کا ذکر ہے، سلمان علیہ السلام کی موت کا ذکر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا افائی متا، کہا ہوا ہے نا، موت کا لفظ استعمال کیا ہے مرنے کے لیے، صرف یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فوت ہونا، اسی سے فوت ہونا ہوا ہے نا، وہ بھی فوت ہونا بھی رخصت ہو جاتا ہے، اللہ پاک لے جاتا ہے اس کو، پورے کا پورا لے جاتا ہے، جسم تو ہم قبر میں ڈال دیتے ہیں، روح لے جاتے ہیں، ہم اس کو فوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی مرنے کے قائل جو ہمارے فرقے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں، وہ یہ کہتے ہیں یہ وفات والا ہی ذکر ہے، لیکن امام اہل سنت کے نزدیک اللہ پاک نے ان کو وفات نہیں دی تھی۔ یہ پیچھے اللہ پاک نے آگے ایک اور ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ بنی اسرائیل سے بچایا تھا، کس چیز سے بچایا تھا؟ وہ ان کو قتل کرنے کے درپے تھے، ان سے اللہ پاک نے ان کو اچک لیا، ان کے ہاتھ ہی نہیں لگنے دیا، یہی ہے نا، یہی بچایا تھا۔ موت ہی دینی تھی تو وہ بھی ان کا کام تو ہو گیا، اگر وہ مر گئے تھے، اگر ان کی موت ہو گئی تھی پھر تو کیا بچایا ہے، پھر تو وہ بھی مارنا چاہتے تھے، اللہ نے مار دیا تو بات تو ایک ہی ہوگی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وہ دوسری جگہ ما قتلوا ما صلبوا ولکن شبہ لهم، شبہ میں ڈال دیا تھا، بر رفع اللہ الیہ، شاید ہم پڑھ کے آئے گئے ہیں، اللہ پاک نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، رفع اللہ، تو یہ بھی اسی فلما توفیتنی، تو نے جب مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس کے بعد تو تو ہی رقیب تھا، رقیب کا مطلب نگران، یہ اس کے بعد جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں، لا علم لنا، مجھے کوئی پتہ نہیں، تو ہی رقیب تھا، وانت علی کل شیء شہید، ساری چیزوں پر گواہ تو ہی ہے نا، میں کیسے اس پہ گواہ۔ اب اگلا سینٹینس جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس ہماری احادیث میں روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، ساری رات یہ اگلی والی آیت پڑھتے رہے ہیں، یہ اگلی آیت جو ابھی ہم پڑھنے لگے، وہ آیت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کہیں گے ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، اب بات ہوگی ہے نا، وہ جو گواہی کا نظام تھا وہ ہو گیا اللہ پاک سے، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں کہہ رہے ہیں ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو بادشاہ ہے، اس کو تجھے کون روک سکتا ہے، بادشاہ جو مرضی ہے کرے، فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ان کو عذاب جو مرضی ہے کر۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، سوال اگر تو ان کو بخش دے، سفارش نہیں کی، سفارش وہاں ہو نہیں سکتی، کافروں کے لیے تو سفارش ہو نہیں سکتی، مشرک کے لیے سفارش نہیں کی، اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بڑا عزیز ہے، تو بڑا غالب بھی ہے، حکمت والا ہے، سفارش نہیں کی، سفارش تو تب ہوتی کہ یہ اگر کہیں کہ وَإِن تغفر لَهُمْ، سفارش نہیں کی، سوال اس کا مطلب یہ اگر تو نے ان کو بخشتا ہے تو تو حکمت والا ہے، کوئی نبی کسی مشرک کے لیے سفارش کر نہیں سکتا، قیامت میں کسی کی سفارش چلتی نہیں الا بِإِذْنِ، سوائے اس کے اذن کے وہ نہیں چلتی، سفارش ہی نہیں چاہتے، تو یہ ان تعذبہم، اس کو پھر پڑھتے ہیں ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب کرے گا، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر تو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بڑا غالب حکمت والا ہے، تو بڑا حکیم ہے، تو ساری حکمتیں جانتا ہے، تیری باتیں جو ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کے ساری رات روتے رہے، یہ ہماری روایات میں موجود ہے۔
یہ تو ہو گیا، یہ سوال ہو گیا. اب آخر میں یہ اللہ کا کمانڈ، وہ جو یہ سارا مقدمہ پیش ہوا ہے نا، مقدمہ پیش ہوا ہے، اس پہ اللہ پاک جو کیا ورڈکٹ دے رہے ہیں، جو حکم لگا رہے ہیں اس مقدمے. قال اللہ، اللہ نے کہا، یعنی ہے تو کہے گا، ابھی یہ مستقبل کی بات ہے لیکن اتنی سچی بات ہے کہ پاسٹ ٹینس. قال اللہ، اللہ نے کہا، ھذا یوم، یہ یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، اس دن تو سچے لوگوں کا، ان کا سچ جو ہے ان کو نفع دینے. یہ دن سچے لوگوں کو اوپر لے جانے کا، ان کو نفع پہنچانے کا، یہ وہ والا دن ہے جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، سچے لوگوں نے، ان کے صدق ان کو فائدہ دے گا. جو یعنی نیک اعمال والے جو ہیں، ٹھیک کام کرنے والے، جنہوں نے ٹھیک گواہی دی ہے، دنیا میں ٹھیک کام کیا، ان کے لیے یہ دن مقرر ہے، ان کو بلند کیا جائے گا. یہ لہم جنات تجری من تحت الانہار، وہ ان کے لیے باغ ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا، ابد آباد تک ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ پورا سینٹینس ہی کامیابی ہے کہ جنت ملنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، جس میں یہ جنت ملنا اور اللہ کا راضی ہونا. اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہ جو اگلا سینٹینس ہے نا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اصلی بڑی فوز عظیم اللہ پاک نے اس کو کہا ہے. کہتے ہیں نا جنت میں بھی لوگ ہوں گے تو پھر نعمتیں، سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ کی رضا. فوز العظیم یہی ہے، اللہ کی رضا جو ہے نا، تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے. جنت تو اس کا ایک حصہ ہے. اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو جائے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اور پھر للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری زمین و آسمان کی بادشاہی، و ما فیہن، جو اس میں ہے، اس کا جو بادشاہی ہے وہ اللہ کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اسی کی بادشاہی ہے. تو یہ سورہ مائدہ الحمدللہ ہماری آج ختم ہوئی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ سورہ انعام انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع کریں گے، جب بھی آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس قرآن کو سمجھ پہ عمل کرنا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے. اس کو صرف رٹا لگانے نہ، ثواب کی نیت سے اس کو پڑھنا یا ترجمہ کرنا ثواب کے لیے نہیں. یہ ہماری یہ ہو کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر